اور بہت ممکن ہے کہ ہجرت کے بعد کوئی سورت جیسے سورت نصر اذا جاء نصر اللہ یا کوئی آیت جیسے الیوم اکملت لکم دینکم یہ مکہ میں جا کے حج کے موسم میں نازل ہوئی، لیکن یہ مدنی ہے۔ بعضوں نے مزید تفصیل بھی کی ہے، صیفی اور شتائی اور داخلی اور خارجی اور اعلامی اور اقناتی اور کئی قسم بنائے ہیں، لیکن مصطلح یہی ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ قبل الہجرت نازل ہوا ہے وہ مکی ہے، اور جو حصہ بعد الہجرت نازل ہوا ہے وہ مدنی ہے۔ ہجرت پر احکام کا بہت بڑا مدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تاریخ لکھی جانے لگی کہ اسلام کی تاریخ کون سی ہونا چاہیے تو کئی چیزیں سامنے آئی۔ اوہو، اگر ولادت کی تاریخ لکھی جاتی توبہ توبہ توبہ، بریلوی تو آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے۔ ایک قول یہ بھی تھا کہ حضرت جس سن میں پیدا ہوئے اس سے میلادی بنائی جائے، لیکن صحابہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ولادت کا ذکر یہ منسوس نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں نے فلاں پیغمبر کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان داؤد علیہ السلام کے سچے جانشین ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ ایک پیغمبر بیٹا مانگ رہا ہے، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ یہ فرماتے وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ دیکھ کس شان سے بیان ہو رہا ہے۔ پیدا ہوا ہے کیا مطلب ہے؟ برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سالگرہ کر رہا ہے، اتنا موٹا تازہ پیر بگاڑا ہے، اس کا سالگرہ ہو رہا ہے، اس کے پوتے نواسے بیٹھے کہ یہ وہ دن ہے کہ ہمارا یہ نانا اور دادا اتنا سا تھا اور ایک خاص جگہ سے چلا آیا اور یہاں بیٹھ گیا۔ 10 عزت خبر، یہ تو عزت کی بات بھیجتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد دلا۔ تو یہ بھی پوچھے کہ کتنے فٹ کے تھے آپ؟ پہلے سر باہر آیا تھا، پہلے ٹانگیں باہر آئی تھی۔ سالگرہ میں تو یہ باتیں ہونا چاہیے۔ فضول حرکتیں، محمل کام، بیہودہ حرکات و سکنات۔ اس لیے اس پر کوئی مدار نہیں رکھا گیا۔ دوسرا سال پر یہ خیال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، بڑا وقت ہے وہ، وہی آئی ہے، مبعوث ہوئے تو 62 پیغمبروں کی تقریباً متفق ہے کہ بعد الاربعین ہے۔ صحابہ نے کہا اس سے بھی سال نہیں بن سکتا ہے، سال مخصوص ہونا چاہیے۔ اتنے عقل مند لوگ تھے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت جب معراج پر تشریف لے گئے، اسراء واقع ہوا، معراج ہوا ہے، اور صحیح قول کے مطابق ہجرت سے 2 سال پہلے، یعنی سن 11 نبوی میں، 5 اور 6 کا قول ٹھیک نہیں، معارف سنن میں اس سے آگے رجوع کیا گیا ہے۔ سن 11 نبوی یعنی نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ۔ یہ عجیب بات سنو، آج کل معراج رجب میں مناتے ہیں، آپ روح المانی میں دیکھیں اس میں رجب کا قول نہیں ہے، اور سب ہے رجب کا مہینے نہیں لکھا ہوا، سب سے ضعیف قول ہے۔ ضیاف کو زندہ کرنے کے لیے اور ضیاف کو آگے چلانے کے لیے 3 فرقے ہیں دنیا کے اندر،
اول مبتدئین، ثانیاً جاہل پیر، اور ثالثاً جھوٹے وعاظ، قصہ خوان۔ دنیا کے اندر مکذوبات، جال سازیاں ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ مبتدی، جاہل پیر اور جھوٹے وعاظ، یہ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ بازیاں کرتے ہیں۔ عیون الانسان میں، سیرت کی کتاب عیون الانسان، برہان الدین حلبی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہجرت جو صحابہ سے پوچھا کہ ہمیں اور آپ کو اور اسلام کو سب سے زیادہ تقویت کب ملی ہے، تو سب نے کہا ہجرت سے، ہجرت سے۔ حضرت عمر نے کہا بس ہجری لکھو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ہجرت سے اسلام شروع ہو گیا اور آج ہجری دنیا کے اندر آباد ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ طلباء، علماء اور بخوا اور دیگر اچھے مسلمان، ان کے ہاں ہجرت کا رواج ہونا چاہیے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو آپ پہلے بتائے کہ آج شعبان کی کون سی ہے، 20ویں، 19، پہلے یہ بتا دیں، اور اس کے بعد آپ پھر اگر وہ نہ سمجھے تو پھر آپ کہیں کہ اگست ہے۔ چھوٹتے ہی انگریزی تاریخ بتانا شکست خوردگی، افتادہ قوموں کی نشانی ہے، دینی غرابت ہے۔ آپ اپنا کام پہلے کریں۔ خط میں تحریر کر رہے ہیں، پہلے ہجری لکھے، عیسوی تو لکھے ہی نہیں، اور اگر ضرورت ہے تو لکھ دیں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حساب بنائے، شمسی بھی اور قمری بھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری کو پسند فرمایا، اور مسلمانوں کے ہاں قمری سال اور مہینے ہیں، اور ہجرت سے پھر ہماری تاریخ مرتب ہے، تو آپ کی گھڑی پر بھی ہجری ہونا چاہیے، اور شعبان اور رجب، رمضان اور شوال، یہ مہینے آپ کے ہاں معروف ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا سورۃ بقرہ کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ کے ذیل۔ یہ بھی یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ گھڑی الٹے ہاتھ پر ہو۔ فتاوی شام میں ہے کہ دائیں ہاتھ پر انگوٹھی وغیرہ سجانا، یہ انہا من دیدن الروافظ، یہ روافظ کی علامت ہے، اور اس کی وجہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو بائیں ہاتھ ہے بوجہ نجاست میں استعمال ہونے کے یہ ناقص ہے، اور دائیں ہاتھ کامل ہے۔ کامل جیسے مرد، رجل، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، زیب و زینت تو خاتون کو چاہیے، ناقص ہے۔ ہن ناقصات عقل و دین، تو وہ جمکے پہنتی ہے، ٹیکا لگاتی ہے، ہار سجاتی ہے، اور قسم قسم کے جو ہے نا لباس سلواتی ہے، اور گلے میں پھول اور بیل بوٹیاں کھچواتی ہے، اور رنگ روغن پاؤڈر سرخی، یہ سب۔ او من ينشأ فی الحلیہ، وہی اس کی تو تربیت ہی سونے اور زیورات سے ہے، وہو فی الخصام غیر مبین، لیکن یہ تقریر اچھی طرح نہیں کر سکتی۔ پورے پاکستان میں کوئی محدثہ نہیں، کوئی صحیح معنوں میں فقیہ نہیں، مفسرہ نہیں، عورت غریب کا کیا درس ہوگا؟ یہاں ایک اہل حدیث عورت نکلی ہے، فرحت ہاشمی، دخل بصدر سی غریب فسدہ۔ ہم نے زمانے قریب میں اس طرح نہیں دیکھا، قدیم زمانوں میں ایسی خواتین گزری جو پورے علوم جانتی تھی،
اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے اہل حق کا وفاق المدارس، اس کے تحت بھی ان کا مختصر امتحان ہے. وہ تو پہلے سے ہی مختصر تھی اور مختصر کر دیا. دنیا میں اس صفحہ ہستی پر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم، جہاں پر خواتین کا نصاب مردوں کے نصاب کے برابر ہے. ایک نصاب درجے اولا سے دور حدیث تک ایک کلاس. وفاق میں بیان کرنے لگا، مولوی بس حیران رہ گئے. میں نے کہا اولا سے لے کے دور حدیث تک سبق لڑکوں کو پڑھاتے ہیں. لڑکیوں کے ہاں استاذ کو نہیں جانا ہے. استاذ اکثر جوان ہیں، لڑکیاں بھی جوان ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. حاضری پر بھی پابندی لگ گئی ہے. حاضری وہاں ہماری خواتین ہیں، استانیہ ہیں، بیبیاں ہیں، وہ حاضری لے. غیر حاضر کو نہ پڑھنے والی کو تنبیہ کرے. استاذ اور شاگرد کے درمیان معرفت کی بھی ضرورت نہیں. چھوڑے ہننا حبال الشیاطین اخاف علیکم بادی اشد فتنہ النساء او کما قال. تو ایک سندھی مولوی مجھے کہتے ہیں کہ نتیجہ کیسا ہے؟ میں نے کہا نتیجہ اس وقت جو دور حدیث کا ہے، اس وقت سالانہ نتیجہ جامعہ کا 3 لڑکیاں اول دوم سو میں. 3 لڑکی دور حدیث میں 3 بچیاں اول دوم سو. ایک دفعہ ہم نے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ کیسے اول آتی ہے؟ انہوں نے کہا لڑکے تو سوال کا جواب لکھتے ہیں اور لڑکیاں سوال کا جواب نہیں، سوال کے مقابلے میں کتاب لکھ کے دے رہی. وہ پہلے سے ڈبل ایم ہے، ڈبل بی ہے، وہ تو یہاں لائی گئی، بیٹھ گئی ہے. وہ یہ مضامین شیرین ہے، تر بتر ہے، خوشگوار ہے. الحمدللہ وہ جان چھڑکتی ہے اس میں. اور ہمارے یہ جو لالا گلان ہے، ان کو تو فری فنڈ میں مل رہا ہے نا. دیتے وظیفم ورکوا، دیتے ڈوڑیانے ورکوا، ارسول ورکوا، دے باقا دے پاگوری لقب بزوگے چگڑی. ان کو متوجہ کرنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ ان کو بہت ہی زیادہ اعزاز و اکرام ہوتا ہے. اور وہ بیویاں غریب تو خاوندوں کو راضی کرتی ہے، بھائیوں کو، والدین کو کہ مجھے پڑھنے دے. پھر گاڑی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، پھر ٹائم کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کو بے انتہا پریشانیاں ہیں. خدا کی قسم اس زمانے کے اندر بیویوں کا پڑھنا مدرسوں میں جا کے بشرطے کہ عفت، پاک دامنی، حیا، حجاب، نقاب محفوظ رہے، ولایت سے کم نہیں. بہت مشکل کام. آپ خود سوچ لیں، روزانہ گھر سے نکلنا، 8 بجے پہنچنا آسان کام ہوتا ہے. شہر میں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں. میرے دل میں ان کی قدر ہے، خدا کی قسم حیران ہوں بالکل کہ یہ اللہ نے ان کو کیا شوق و شغف دیا ہے. 300 کے قریب دور حدیث کے طلباء اور 15-16 بیویاں ہیں دور حدیث میں. وہ اول دوم سوم آتی ہے. یار ماندوی چ خدای شرمولم او خضرا پردولم سویل نشم خو سویل درے سوال کش ڈکی دی بس خالی سری. اور اگر خواتین کے تعداد میں بڑھ گئی، اللہ اکبر. ہم نے جب اولا سے دور حدیث تک ایک نصاب کر دیا تو شیخ الحدیث فخر العلماء مولانا سلیم اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کا سارا سایہ تادیر سلامت رکھے، حضرت نے پھر اجازت بھی دے دی. میں نے عاملہ کے تمام ممبروں کو خطوط لکھے. اس وقت میں خود عاملہ کا ممبر نہیں تھا، اور میں نے انہیں واضح کیا کہ یہ زیادہ قوی بات ہے کہ ان کا ایک نصاب اولا سے دور حدیث تک. استاد یہاں درس دیتے، سامنے انٹرکام پڑا ہوا ہے، لاؤڈ سپیکر سے آواز وہاں جا رہی ہے، وہاں لڑکیوں کی کلاس لگی ہوئی ہے، وہاں بنات کے مدرسے میں
اس وقت انٹرکام چلتے تھے، بچیاں پوچھتی تھی، بعد میں انہوں نے پوچھنے بھی چھوڑ دیا، انہوں نے کہا وہاں استانیاں ہیں ان سے پوچھ لیں گے، اور اساتذہ کرام ایسے کامل درس دیتے ہیں کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کی گردانیں سنانا یہ وہاں کے استانیوں کے حوالے ہیں، تو اپنے حساب سے سن لیتی ہے جیسے ہدایات جاتی ہے۔ اس میں کئی فوائد ہوئے، ایک تو خطرات ٹل گئے، کیونکہ ابتدا میں جب اور طرح نظام تھا، بچیوں کے لیے علیحدہ استاد جاتا تھا، پڑھاتا تھا، استاد آ کے بیٹھ گئے، پھر پردے کے نیچے سے ایک پلیٹ آ رہی ہے، پھر ایک چمچے آ رہے ہیں، آج استاد جی کے لیے چولے لائی ہے، آج وہ لائی ہے، ہوا تھا ماں چوتھا قتل ماں دا کارخانہ جو بم ببر گڑبڑ خدا کرو سخت ہوئے بالکل خطرہ کا شدہ سے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کیا تو ہمارے پاس مخلص بزرگ نیک اساتذہ، اللہ ان کی عمر علم میں برکت دے، مان تو سب نے لیا کہ جو آپ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں کا، تو مجھے کہا ہم سے کوئی خطرہ محسوس ہوا، میں نے کہا اپنے آپ سے خطرہ لگا، اپنے آپ سے ڈرنے لگا۔ آج تو آپ اور ہم ہیں، ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے، ہم ان کے لیے صحیح لائن رکھ رہے ہیں، آگے اللہ کے حوالے ہیں۔ اور ایک دفعہ وفاق کے اجلاس میں مجھے خیال ہوا کہ میں ان مولویوں کو کہوں کہ تم یہی نظام اپناؤ، جتنا خرچہ آ رہا ہے میں دوں گا، لیکن پھر خیال ہوا کہ مجھ سے پیسے لے لیں گے اور جتنی کوتی ہوتی انکل ہوتی دے بے چاپلار بدل کی دے خراب اچھی یہ کل بدلی میں ضرور سے آئے ملا ماں طبیعت ویتا ہے میرا تکڑیوں میں بھلے کی نا۔ حضرت مولانا سے بھی مشورہ ہوا، حضرت نے فرمایا یہ نہیں مان سکتے، اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے۔ چنانچہ حضرت شیخ نے 2-3 مرتبہ یہ فیصلہ کیا بہت شد و مت کے ساتھ کہ بچیوں کا اور بچوں کا وفاق کے تحت ایک نظام ہوگا، اولا سے دورے تک، کوئی 4 سالہ 5 سالہ نہیں چلے گا۔ لیکن مولویوں نے اپنے رونا دھونا شروع کر دیا کہ وہی ہم سب تو مولوی زروری صاحب نہیں ہیں اور ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ وہ بات ادھر ادھر کر لی مولانا کی۔ مولانا غریب بڑے خفا ہے، کیونکہ آگے بھی یہ خطرہ ہے نا کہ لڑکا 10 سال اور 8 سال پڑھتا ہے اس کو سند الفراغ ملتی ہے، اور لڑکی 4 سال پڑھتی ہے وہی سند ملتی ہے، یہ بھی تو زیادتی ہے، ظلم عظیم۔ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے بنات کے ہونے نہیں چاہیے، یہ کمکلی کی بات ہے۔ مدرسے بنات کے بنانا یہ ایک ضرورت ہے، وقت ضرورت کا تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بچیاں باہر نکلی ہیں اسکول کالجوں میں، ان کو آپ نہیں روک سکتے، خود اہل علموں کی بچیاں باہر جا کے پڑھ رہی ہیں، جب نکلی ہے تو ان کو پھر صحیح مواقع فراہم کرنا، اچھے موقع اور محل میں ان کی عزت اور ناموس محفوظ رکھنا، یہ علماء کا فریضہ ہے۔ الحمدللہ حلال و حرام کا امتیاز ہو رہا ہے، خاوندوں کا اعزاز و اکرام شروع ہو گیا، جھگڑے ختم ہو گئے، کیونکہ ایک عالم بچی، ایک فاضلہ خاتون، وہ پورے خاندان نہیں پورے محلے کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی برکت سے ان کو بڑی طاقت و توانائی عطا فرمائی۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ بنات کے مدرسے فیس کے لیے بنانا، میں ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، مفتی کی حیثیت سے لوگوں کی ایک ضرورت ہے، لیکن کمزوری ہے بہت بڑی۔ وہ ویسے ہی پریشان حال ہے اور پھر آپ ان سے جو ہے نا فیس بھی لیتے، ہاں یہ اختیار دے دیں کہ وہ اپنی خوشی سے اپنی مادری علمی سے تعاون کرے۔ یہ بھی وضاحت یاد رکھے کہ واحد ادارہ ہے جامعہ عربیہ احسن علوم کہ جس کے شعبہ بنات کا کوئی فیس نہیں، کوئی فیس نہیں، الحمدللہ۔
اور بڑے بڑے نام جو آپ سنتے ہیں ان سب کے ہاں بنات سے فیس لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی فیس نہیں۔ جب ہم بنون کو بغیر فیس کے بلکہ ان کو وظائف اور اعزاز و اکرام اور ان کی ضروریات کی کفالت کر کے پڑھاتے ہیں تو بنات کو بھی ہم اس شان سے رکھیں گے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ بنات کو ہم اقامہ نہیں دے سکے، اقامہ دینے میں ذرا گرانی پیش آتی ہے، اور شاید جس جگہ اقامہ ہے وہاں کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اصل میں دو مسئلے مختلف ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی نمازی حرام و حلال کا فرق کرنے والی بچی کی ضرورت ہے، دیندار نمازی حرام و حلال کا فرق کرنے والی بہن کی ضرورت ہے، ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ مختصر نصاب جو مدارس میں چل رہا ہے وہ کافی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ بھی ایک ضرورت کے تحت رکھا گیا، بے ضرورت کام نہیں ہے، اس کا اپنے ایک مقام ہے۔ لیکن ہمیں ایک عالم عورت چاہیے جو تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، فتوے میں، صرف اور نحو، منطق اور عروض کے پڑھانے میں کبھی کام کر لے، ہاتھ بٹھائے۔ یہ ضرورت مختصر نصاب سے پوری نہیں ہوگی۔ اس ضرورت کے لیے کم از کم موجودہ نصاب جو ہمارے مدارس کا یہ بھی مختصر ہے، دارالعلوم دیوبند کے سامنے یاد رکھنا، یہ پورا نصاب نہیں ہے، اس میں بہت کتابیں کم ہو گئی۔ لیکن پاکستان کے بڑے مشاہیر و مشائخ نے اس کو کافی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اور احسان اور بے نیازی ہے کہ اس کے ذریعے پڑھنے والے تدریس کر سکتے ہیں، مدرسوں میں ان کی وجہ سے آبادی ہے۔ یہ جو ہمیں عالم فاضل مدرس قسم کی خاتون چاہیے، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، اس کا انکار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شاید کوئی کہے کہ اس کی ضرورت کم ہے، لیکن ضرورت ایک دفعہ جب پیدا ہو گئی ثم تعم، پھر اس میں عموم آتا ہے۔ اب وہ ہماری بچی، ہماری بہن، ہماری بیٹی جو مختصر نصاب پڑھ کر ایک اچھی مسلمان نیک خاتون بنی ہے، اگر وہی ہماری مدرس بھی بن جاتی، وہی ہماری تدریس اور دیگر شعبوں کو بھی سنبھالنے والے بن جاتی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہت سارے مدرسوں کی لڑکیاں مختصر نصاب پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں درجہ سادسہ میں داخلہ لیتی ہے، اور پھر سادسہ سابعہ اور دورے میں پہنچ جاتی ہے۔ الحمدللہ کئی لڑکیاں اس طرح فاضل ہوئی۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لڑکیاں کم ہو یا زیادہ، ہمیں اس بات کا خیال ہے کہ نصاب مکمل ہو۔ اور پھر دوسری طرف بھی آپ غور کر لیں کہ پرائمری سے لے کر مڈل تک، ہائی تک، اور بی اے اور ایم اے اور انجینئرنگ اور میڈیکل تک کسی ایک شعبے میں مرد اور زن کا فرق ہے تعلیم میں؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تو ان کی ضرورت پوری ہو گئی، یعنی ان کے ہاں انجینئر، بہترین قسم کے ڈاکٹر، عمدہ قسم کی پروفیسر، بہت ہی قابل ترین پرنسپل، یہ سب خواتین ان کے ہاں پیدا ہو گئی، کیونکہ انہوں نے نصاب بھرپور چلایا اور آپ نے نصاب گرایا ہے، تخفیف کیے۔ آپ کے ہاں اس وقت جب میں بیان کرنا، کوئی عورت بھی تعلیم الاسلام و سیرت الرسول کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا سکتی۔ وہ تو ویسے اسکول والے پڑھاتے ہیں، وہ تو اردو کی کتاب آپ نے ہدایت النحو دے دے، کافی اور شرجامی دے، پڑھا کے دیکھ لے گا، کیونکہ آپ نے ان کو پڑھایا ہی نہیں صحیح۔ من لم یتعلم فمن این یعلم، امام بخاری سے منقول ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں، پڑھائے کہاں سے؟
یہ بھی آپ کے دور تفسیر کا ایک سبق ہے کہ آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو اول تو دنیا کے حصول کے لیے بیویوں کو نہ استعمال کریں. جنہوں نے عورتوں کو استعمال کیا ان کا انجام اچھا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ خواتین کو اسلامی تعلیم دینا شرعاً ممنوع نہیں ہے. حجاب اور پردے کا لحاظ ضروری ہے. دین کی سرحدیں محفوظ رکھنی پڑے گی. یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اگر خاتون کی عفت، پاک دامنی، پردہ اور علم کے درمیان تعارض ہوا تو پردے کو ترجیح ہوگی، علم کو ترجیح نہیں ہوگی. چھوڑ دیں، رہنے دیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہے یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی بڑی چادریں اور بور کے اوڑھ لے. خاتون کے جسم پر جو کرتا شلوار وہ پہنی ہوئی ہے اس کا بھی اجنبی کی نگاہ سے پردہ ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پشاوری برقع ہو، سرحد والی عورتوں کی چیل ہو. ہم کہتے ہیں جلباب ہو جس کا حکم قرآن نے دیا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہے جو امت کی مائیں ہے. معلوم ہوا کہ مائیں بھی پردہ کرے گی، وہ بھی پابندے. وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہے حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، جن جیسی بیٹیاں آسمان و زمین نے دیکھی نہیں، ان کو بھی کہے. معلوم ہوا بڑے بڑے گھر اور خاندان زیادہ پابند ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کرے. یدنی ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہے، پورے عالم کی عورتوں سے، درس تفسیر میں شرکت کرنے والیوں سے، اور جہاں جہاں مسلمان عورتیں ہیں انہیں خدا کا یہ پیغام پہنچا دے. یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، برقعے، حجاب، پردے والی چادریں. علماء لکھتے ہیں جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو جب تک اٹھائے نہیں وہ اٹھے نہیں. یہ نہیں کہ خاتون موٹر سائیکل پر اور اس کا برقع سامنے والی دیوار پر. بالکل. چمکین تھی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے کبھی تھی چراغ خانہ. انگریزی لباس نے اور انگریزی تعلیم نے یہ جرت اور بے باکی پیدا کی جو سب سے بڑی تباہی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پردہ مولویوں کا ایجاد ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ چند گھرانے ہیں سرحد اور بلوچستان سے آئے ہوئے،
اور بس یہ لوگ عورتوں کو تنگ کرتے کہ جی آپ حجاب اوڑھ لیں اور آپ پردہ کریں. ان کو شرم کرنا چاہیے. یہ قرآن محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے. یہ سوات بنیر باجوڑ کوہستان میں نہیں نازل ہوا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے 100% عمل کیا ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے قانون کو قانون الہی سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکایا ہے. اور آپ نے انگریز کے جانے کے بعد بھی انہی کے بن کر کے انہی کے ہو کر کے ان کی نمائندگی شروع کی ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا. بیبیوں پردے میں پختہ رہو، دنیا کی رنگ رلیوں میں دھوکہ کھا کر کے اپنی عاقبت مت برباد کرو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ کیا ہے؟ عورت گھوم رہی ہے، گولو پہلوان کی بہن آ جاتی ہے. کہاں ہے مولانا صاحب؟ کیا کرنا ہے؟ قرآن خوانی کرنی ہے. قرآن خوانی ضروری ہے، قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں. خاتون تو گاڑی میں بیٹھے رہے گی اور اس کا قاصد اندر آ جائے گا، چٹ آ جائے گا، پرچی آ جائے گی، ہم اس پر عمل کریں گے جو ہمارے لائق ہوگی. اور جب ان کو ہم کہتے ہیں اس گیٹ سے نہیں جا سکتی ہے، کہ یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ یہی بات ہوئی جو قرآن کہہ رہا ہے، تیرے جی چاہے نہ چاہے. آپ کے لیے علیحدہ گیٹ ہے، علیحدہ خواتین کا حصہ ہے، اور اس گیٹ پر صبح 8 ساڑھے 7 بجے سے لے کر درس ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد تک جامعہ کے طلباء اور درس میں شرکت کرنے والے حضرات نہ جائے. میدان والے گیٹ یہ خواتین کے لیے مختص آتی نہیں ہے، قریب میں مدرسہ ہے، پردے کا تقاضا ہے. اور تیرا وہاں کیا کام ہے طالبہ؟ تو پارک میں کاہے کو بار بار منہ دکھانے جاتا ہے؟ آرام سے اندر بیٹھو، اپنے آموختے یاد کر لو. بیویاں وہاں سے آ رہی ہے، جا رہی ہے، لیکن بیویوں یہ گورے گورے ہاتھ، یہ چمکیلے چہرے اور یہ خوبصورت جسم و جسمانیت، اس کو اجنبیوں کو دکھا کر جہنمی نہ بنو. اس سے آگ کے شعلے بھڑکنے والے ہیں، اب کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی بچانے والا نہیں. مخبر صادق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا ہے، ایما امرأت، جون سی خاتون بھی عطر خوشبو کپڑے پہنے اور پھر مردوں کی مجلس سے گزرے، ابو داؤد، فہی کذا و کذا، اے زانیہ زانیہ زانیہ. خاتون جب گھر سے نکلے، اگر خوشبو پہلے کی لگی ہوئی ہے تو اس کو مٹا لے، کوئی گرم چیز اس پہ جگہ جگہ لگائے تاکہ وہ خوشبو ختم ہو جائے. ترمذی شریف میں ہے، مرد وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ نہ ہو، بو ہو، اور عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ ہو، بو نہ ہو. اور یہ تو جب گزر جاتی ہے کسی راستے سے، ایسا لگتا ہے کہ اسے مشک و عنبر پھیلا دیا گیا ہے. چوب گلشن بوئیں آزلفے پریشان بگذرد، گل شوت شرمند بلبل از گلستان بگذرد. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس سے توبہ کرو. چونکہ خواتین بھی درس کا حصہ ہے، بڑی تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں محترمات آتی ہے، ان کے لیے بھی ہدایات بہت ضروری ہے. اور پردے کا تعلق صرف مسجد سے نہیں، مدرسے سے نہیں، پردے کا تعلق آپ کی حیات سے ہے، آپ کی زندگی سے ہے. جب خاتون مر جاتی ہے اور اس کا جنازہ جاتا ہے تو فقہا کہتے ہیں جنازے کے اوپر چادر ہونا چاہیے، لیکن اس کی لاش کا بھی پردہ ہے. اور جب قبر پہنچے، قبر میں اتاری جائے گی تو فقہا کہتے ہیں محارم آ جائے. محارم جیسے بیٹا، بھائی، والد، چچا، تایا، ماموں، نانا، دادا، یہ محارم ہے.
داماد بھی، چونکہ ساس کا نکاح ہمیشہ کے لیے منع ہے، بہنوئی محرم نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتا، چچا کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، یہ محارم نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قریب نہیں آئیں گے، صرف محارم آئیں گے، وہ چادریں پکڑے، اور اگر سخت مجبوری ہوئی اور اجنبی کو چادر پکڑنی پڑی، شرع ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ اجنبی منہ باہر کی طرف کرے اور ہاتھ سے چادر پکڑے، اس طرف رہے۔ آپ کی لاش سے بھی شریعت کو پردہ ہے، آپ کو یہ کمزوری کہاں سے آ رہی ہے؟ ذرا دیکھ تو لے، مری ہوئی عورت، اس کا جسد قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس سے کیا خوف خطرہ ہے؟ لیکن اسلام اپنے قاعدے اور ضابطے پر فولاد کی طرح قائم ہے۔ من المہد الی اللحد، خاتون کے لیے پردے کا انتظام۔ اللہ، اب بھی جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، اعمال کا جوش نصیب فرمایا ہے اور ان میں غیرت ہے، انہوں نے اس فتنے کے دور میں شہر کے ماحول میں بھی محکم قسم کا پردہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر بعض ضروریات میں نے بیان کر لی ہے جو ہمارے مبادئ العلوم کا حصہ ہے۔ اب ایک مسئلہ رہتا ہے کہ خاتون گاڑی چلائے گی یا نہیں۔ گاڑی تو اصل میں وہی چلا رہی ہے، کوئی اور تو گاڑی چلا ہی نہیں سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے حجاب، نقاب، پردے اور عفت کے ساتھ ڈرائیونگ یہ مناسبت رکھتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ ہمارے مخلص محسن دین کے قدردان دوست آ کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے دفتر جائیں گے، ہم تو گھر نہیں ہوں گے، ہماری گھر والی کس کے ساتھ درس میں آ جائے، یا کسی اور ضرورت کے لیے کسی تعزیت میں، میت میں، تو ڈرائیور ہوگا، ڈرائیور بھی اجنبی آدمی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بوڑھا ڈرائیور رکھے، لیکن بوڑھا بھی خطرناک ہوتا وہ تو بہت تجربہ کار ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو زمانے کو پار کر چکا ہوتا ہے۔ وہ جوان غریب تو کوئی ڈرتا ورتا ہے، بوڑھا تو کہتے ہیں مجھے تو کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں۔ ایسا اس کو کہتے ہیں فتنہ، واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ نہ چھوڑ سکتے ہو نہ لے سکتے ہو، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یہ پریشان کن حالات ہوتے ہیں، علماء کہتے ہیں فتنہ ہے، ہم اس سے نکل بھی نہیں سکتے ہیں اور اس سے بری بھی نہیں ہو سکتے، ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ خاتون ازرو ضرورت گاڑی چلا سکتی ہے، ازرو ضرورت شدیدہ۔ اول تو بیٹا، بھائی، خاون وہ لے کر کے آئے، لے کر جائے، لیکن یہ تقریباً ان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ وہ بھی اپنے کام میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ضرورت ہے کہ سخت مجبوری ہے اور خاتون چلا سکتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ خاون گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور خاتون مارکیٹ میں گاڑی چلا رہی ہے اور وہاں دکاندار کے ساتھ اندر جا کے چیزیں چن رہی ہے، یہ بھی میرا فقہی جواب ہے کیا؟ خاون گاڑی میں بیٹھا ہے اور خاتون کساب کے دکان پر گوشت چن رہی ہے، یہ شادولہ نیچے نہیں اترتا ہے تو اس کو کہے بیٹھ کے نہ سکتا ہے لئی اٹھا سکتا تو کیسے کساب سرا دے نہ دیناستے ہو یا پکو کھڑے رکھا کوئی خود نہ پکو کوئی ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہے کہ شدید مجبوری اور عذر کی وجہ سے جب عزت کو خطرہ ہو، نقصان عظیم ہو رہا ہو، تو خاتون اپنی گاڑی پردے میں حجاب کے ساتھ چلا سکتی ہے، جواز ہے، ترک اولا ہے۔
کسی زمانے میں ہم یہ بھی کہتے تھے کہ نہ آئے درس میں، لیکن اس پر کفایت نہ ہوئی، یہ مسئلہ شافعیہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اتنے بڑے حرمان کی دعوت دینا آسان کام نہیں ہے۔ تو جیسے ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ خاتون دیگر خواتین کے ساتھ جائے، پھر اکیلی نہ جائے، 2-3 عورتیں اور بھی ساتھ، اور جس دن خاون، والد، بھائی، بیٹا کوئی محرم ساتھ ہو تو اس سے کہے آپ گاڑی چلائے، مجھے چھوڑا ہے۔ یہ خود اپنی تجربہ کاری نہ دکھائے کہ نہیں آپ بیٹھے رہے، بس میں ہو آتی ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تنہائی میں ڈرائیوروں کے ساتھ خواتین کو چھوڑ دینا اور جانے و آنے دینا بظاہر مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی، مسلمان بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی عزت، حجاب، پردہ، ناموس ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ، یہ اسلام جو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اس اسلام کے مسائل کو مسلمانوں نے ہی آگے بڑھانے ہیں، اور ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اگر ایک طرف دین کا تقاضا ہو، دوسری طرف ہمارا کوئی نقصان ہو تو نقصان پر رضامند ہو جائے، لیکن دین کو نہیں جانے دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید جو اتنے مراحل سے نکلا ہے، اس شان سے جمع ہوا ہے، ہر ادا اول سے اخیر تک محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، خواتین کے حجاب کا مسئلہ بھی دیگر فرائض کی طرح ہوگا۔ یہ بات یاد رہے کہ خاتون کا حجاب اور پردہ یہ فرض ہے، یہ نصف احتیاط یا استحباب یا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ، ایسے مواقع بھی ہم دیکھتے ہیں، خواتین حج اور عمرے پر سفر کرتی ہے تو ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو خاتون جب کہیں اور جاتی ہو، فقہا کہتے بیچ میں رات آتی ہو، تو بھی محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں مفتیوں کو فتویٰ دینا چاہیے کہ خاتون اگر صدر جاتی ہو، ایمپریس مارکیٹ اور کسی اسٹیشن ایئرپورٹ تک اور واپس آنے کے لیے اس کو آنے جانے میں مرد اپنا محرم کی ضرورت ہے، یاد رکھیں۔ میں نے خود دیکھا، یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ جی 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے پشاور تک، بس ادھر بٹھا لوں گا وہاں اتر جائے گی، یہ ٹھیک بات نہیں۔ اس درمیان میں کام ہو جائے گا سارا، اور میں نے رائے تو بعینیہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص عنایات اور مہربانی سے ہمارے دین کو محفوظ فرمائے، اور ہماری بیویوں کو اسلامی زندگی نصیب فرمائے۔ ان کی سہولت کے لیے اور دینی رہنمائی کے لیے اس درس کا انعقاد ہوا ہے۔ الحمدللہ، اس کا کوئی فیس نہیں، اس درس کے نام پر کوئی چندہ نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی، یہی اس کا فیس ہے اور یہی اس کا اعزاز ہے کہ رب العزت ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو دینی عزت اور دینی شرف نصیب فرمائے۔ وہ اصل ہے، باقی دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ اب بات چلی ہے تو پوری کر لیتے۔ خواتین ٹیلی ویژن دیکھ سکتی ہے، ٹیلی ویژن پر اجنبی لوگ آتے ہیں، اور
ہر طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح لباس میں ہوتے ہیں۔ خواتین ان کی نگاہ کا بھی پردہ ہے، اور اجنبیوں کو نہ دیکھنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ افسوس، ان کی عقل پر افسوس۔ دل کی نہیں تقصیر مکان آنکھیں ہے ظالم، دل کی نہیں تقصیر مکان آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ سارا نقصان تو آنکھوں کا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ دیکھو پہلے آنکھوں کا ذکر کیا، یعلم خائنۃ الاعین، وہ جو آنکھ کے غلط دیکھتی ہے خیانت کر کے، اور پھر دلی ارادے بدلتے ہیں، اللہ اس سب کو جانتے ہیں۔ اللہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ عورتوں کو پروگرام دیا کہ درس قرآن سنت میں مشغول رہو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ باریک باریک چیزوں کو جاننے والا ہے۔ دبلی پتلی پتلی تو آپ کو خیال بھی نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ اللہ حدیث شریف تو اس طرح آئی ہے کہ حضرت تشریف فرماتے، مشکات ثانی کتاب النکاح میں روایت موجود ہے، اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ ساتھ تھی۔ اتنے میں پتہ چلا کہ اعمیٰ صحابی نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے، تو حضرت نے بیویوں سے کہا احتجبا، تم دونوں پردے میں چلی جاؤ، احتجبا، پردے میں چلی جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اعمیٰ لا یبصرنا، وہ تو نابینے ہیں، دیکھتے نہیں۔ آپ نے فرمایا افعامیاوان انتما یا عدوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تم تو دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث سے اور سینکڑوں دلالات دین سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اجنبیوں کو نہ دیکھا کرے، ان سے پرہیز کرے۔ اگر دیکھنے میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر اور خاص کر آخری پیغمبر کا کوئی شبیہ دنیا میں قائم کر لیتا، کیونکہ حضرت تو سر تاپا معجزہ اور جمال تھا، ان کے دیکھنے سے بہت فیض ہو سکتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر تک کو منع فرما دیا، تصویر تک، زیروح کی تصویر کو۔ اس لیے ہماری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں اور دیگر محترمات اسلام، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نگاہ، شرمگاہ، عزت، ناموس سب کچھ محفوظ رکھنے کے لیے اجانب کو دیکھنا بھی بند کر دے، اور قرآن کے درس پر پورا ایمان لائے، ان سے پوری طرح استفادہ فرمائے۔ دونوں جہانوں کی بلائی اور سرخ روئی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنہری قسم کی ہدایات دی، بڑی راسخ۔ کتنی عجیب بات ہے، محلے کی مسجد ہوتی ہے، اس میں امام، مؤذن سب مقرر ہوتے ہیں، لیکن خاتون نہیں ہوتی۔ اور تو کرے، بعض خواتین ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم حرم شریف میں کیا کریں، تو کعبہ شریف کے اندر تو خواتین کی جگہ متعین ہے، علیحدہ گیٹ، علیحدہ مقام، وہاں مرد نہیں آ جا سکتا ہے، صرف طواف کی مجبوری ہے کہ وہ مشترک ہوتی ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر بھی
الحمدللہ خواتین کی جگہ علیحدہ ہے، وہاں کوئی عورت مردوں میں یا مرد عورتوں میں نہیں آ سکتا۔ لیکن خاتون حرم شریف میں جا کے نماز پڑھے اور مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے یا ہوٹل میں کمرے میں پڑھے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بعض مسائل میں علماء جرأت نہیں کرتے، جرأت کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کی نماز ان کے گھروں میں ان کے لیے بہتر ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ارشاد جو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی نماز ان کے کمرے میں بہتر ہے، تو آپ نے خود بیان فرمایا اور آپ ہی مسجد نبوی کے امام ہیں، اور صفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے ایماندار باصفا ہر اعتبار سے شر فساد سے محفوظ نظر آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں فرشتوں کی آمد ہے، گلیاں اور کوچے وہی سے معطر ہے، قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، کائنات کو ایمان، اخلاص، دیانت، شرافت، تقوی، پرہیزگاری مل رہی ہے۔ مسجد نبوی جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد الحرام جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور آپ فرماتے ہیں خواتین کی نماز میرے پیچھے آ کر کے مسجد نبوی یا مسجد حرام کے اندر جہاں 50,000 اور 1,00,000 ہے، اس سے بڑھ کر ثواب ان کو ملے گا جب وہ گھروں کے اندر جا کے نماز پڑھے گی۔ سمجھنا تو چاہیے، حدیث شریف تو اٹل ہے اپنی جگہ، صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، خواتین کی نماز بجائے مسجد نبوی میں آ کر پیغمبر کے پیچھے پڑھنے کے اور مسجد الحرام میں آ کر کے حضرت کے پیچھے پڑھنے کے، اگر یہ وہاں کسی ہوٹل کے کمرے میں پڑھے اور جہاں وہ رہ رہی ہے پردے حجاب اس جگہ پر نماز پڑھ لے تو یہ 50,000 سے اور 1,00,000 سے بھی بڑھ کر نماز ہے۔ یہ ارشاد تو اس لیے فرمایا تاکہ اس پر عمل ہو جائے، اس لیے نہیں فرمایا کہ بس الاختیار تک روایت رہے، آگے نہ بڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خواتین نہ جائے، ضرور جائے اور اللہ بار بار نصیب فرمائے، لیکن خاتون جب وہاں مسجد حرم 5 نماز کے لیے آتی جاتی ہے، مسجد نبوی میں 5 نماز کے لیے آتی جاتی ہے، یہ حدیث کس معنی میں واقع ہے؟ صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن۔ حضرت ایسے بھی فرما سکتے تھے کہ یہ خواتین جو مشقت سے یہاں پہنچی ہے بجائے گھر میں پڑھنے کے، میرے پیچھے آ کر پردے اور حجاب میں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، یہ لاکھوں درجے افضل ہے اس نماز سے جو یہ اپنے گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، گھر میں جو پڑھ رہی ہے وہ اس سے افضل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین اس سے تنگ دل نہ ہو، خوش دل رہے کہ بھیڑ سے، رش سے ان کو باہر نکالا ہے۔ جب آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اجر ملتا ہے تو تجھے کیا ضرورت ہے مردوں کے ساتھ کندھے لڑانے کی؟ کیا ضرورت پیش آئی آپ؟ طواف کے لیے امکان نہیں ہے بچنے کا، اتنا ہو سکتا ہے کہ اوقات دیکھے، اوقات دیکھے، جیسے رات کا وقت، دن کے 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا وقت، یا ظہر کے 3 ساڑھے 3 سے لے کر کے وہاں کے حساب سے عصر کی اذان تک جو 1 گھنٹہ ہے، یہ گھڑیاں، ان میں تقریباً مطاف خالی ہوتا ہے۔ خالی کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں آدمی ہوں گے تو سینکڑوں ہو جائیں گے، چند افراد رہ جائیں گے تو خاتون بچ کے چل سکے گی، بچ کے۔ یہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ درس کا مغز ہے، درس کا مغز ہے، یہ خلاصہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ اور ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو
اور دینی محترمات کو حجاب شرعی کی تعلیم دے۔ اس موضوع پر 3 کتابیں دیکھنے کی ہے، بہت ضروری ہے 3 کتابیں۔ سب سے عمدہ اور بہتر کتاب پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے شرعی پردہ۔ مولانا شبیر احمد صاحب، اور یہ کتابیں ہمایوں مغل لے آئے، اپنے کتب خانے میں رکھے، یہ نکلے گی اب۔ دوسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجاب شرعی۔ تیسری کتاب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے التشبع فی الاسلام۔ التشبع فی الاسلام۔ آج کل اس کو اردو میں نام رکھا گیا ہے، اور اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن۔ اسلامی تہذیب اور تمدن۔ مودودی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے پردہ، اور وہ کتاب اچھی ہے، بہتر ہے، لیکن چونکہ مودودی صاحب کی دیگر کتب میں بہت ہی شر ہے، فساد ہے، بے دینی ہے، اور اس پر آگے رد کرنے والا ہو، اور رد تفسیر کا حصہ ہے، اس لیے اس کتاب کی میں ترغیب نہیں دیتا۔ عوام تو بالکل نہ دیکھے، البتہ مغرب سے متاثرین یا پردے پر سوال جواب کرنے والے وہ اگر دیکھے تو ان کو قدر فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خاتون کے چہرے کا پردہ نہیں، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں بار بار آیا ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا اصل پردہ ہے۔ چہرہ دیکھنا، چہرہ ہی دیکھ لیا اور کیا چاہیے، وہ چہرہ ہی تو سب کچھ ہے۔ چہرہ برافروخت۔ اور شیخ علی صابونی نے مکہ مکرمہ میں ایک کتاب لکھی ہے، ایک بزرگ عالم وہاں ہوئے ہیں، ان کا نام ہے شیخ علی الصابونی، جنہوں نے صفوۃ التفاسیر لکھی اور سینکڑوں کتابیں لکھی۔ شیخ علی الصابونی کی کتاب کا نام ہے حجاب المرأۃ فی وجہہا۔ خاتون کا اصل پردہ تو چہرے کا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ حجاب المرأۃ فی وجہہا، وہ جو کتابوں میں لکھے الا وجہہا وکفیہا ویدیہا، وہ تو ضرورتاً تھا، یہ تو نہیں تھا کہ لوگوں کو آپ چہرہ دکھائے کہ آؤ یہ چاند دیکھو، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مطلب تو الا وجہہا وکفیہا ویدیہا وقدمیہا۔ آج کل خواتین جو پردہ کرتی ہے تو چشمہ لگاتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا چہرہ بھی محفوظ رہے۔ درس تفسیر کے ذریعے ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو حرام سے بچنا اور گناہوں سے دور رہنا اور اچھے ماحول اور نیکیوں کے قریب ہونا، یہی اصل درس ہے۔ قرآن کریم جب عجم میں پہنچا تو عاجم نے اس کی حفاظت کے لیے بڑی کوشش کی۔ یاد کرنا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے قرآن یاد کیا۔ سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ، سلطان ناصر الدین بلبن رحمت اللہ علیہ کے گھر میں
جو خواتین کام کرتی تھی ان کو بھی ترجیح حاصل تھی حفظ قرآن سے. سلطان کا حکم تھا کہ کوئی بھی حافظ خاتون آ جائے اور جس کام میں وہ ماہر ہو اس میں رکھے. اور ارشاد تھا بادشاہ کا کہ ہمارا جو کھانا پکاتی ہے، سالن بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، وہ اس دوران بھی سورۃ یاسین کا ورد کرتی رہے. سبحان اللہ. بادشاہی مسجد بن رہی تھی لاہور میں. سلطان اورنگزیب عالمگیر تشریف لے آئے. راجوں سے اور وہ مزدوروں سے الیک سلیک کی. بادشاہ بڑا متواضع متقی تھا. لوگوں سے ہاتھ ملایا بادشاہ، چلیے طبیعت ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں. دریافت فرمایا کہ اس مسجد سے پہلے بھی آپ لوگوں نے تعمیری کام کیا؟ انہوں نے جی بہت عمارتیں بنائی. اور اس کے بعد بھی آپ بنائیں گے؟ کہ جی بہت. کہا پھر مسجد میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ لوگ چپ ہو گئے. کہا یہ مزدوری اور یہ کام باوضو کیا کرو. وضو کی حالت میں آپ تغاری اٹھائے، کدائی کرے، اینٹ لگائے، دروازے سیٹ کرے اور آپ باوضو ہو. اور سلطان نے حکم دے دیا کہ وضو کا انتظام مسجد کے آس پاس پہلے کر لیا، فوراً حوض لگا دیے تاکہ بادشاہی مسجد کے نظم و نسق اور بادشاہی مسجد کی تعمیر میں خدمت کرنے والے جو معمار ہے، مزدور ہے، وہ باوضو ہو اور کام کرے. تو بی بی ابھی پاکی طہارت کے ساتھ پاک لباس میں، اور ہمارے بھائی تو الحمدللہ مسجد میں بیٹھتے ہیں طلباء، وہ کیسے بے وضو ہو سکتے؟ اللہ وہ دن نہ لائے، اللہ حفاظت فرمائے. قرآن مجید کے آداب اور فضائل، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب ہے. ہمیں اور آپ کو گھنٹوں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کا شکر کیا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ میں اور توفیق دے گا. اور اگر اس میں ناشکری کی گئی اور کمزوری دکھائی گئی تو اندیشہ ہے کہ اسباب محرومی کے پیدا ہو جائے. خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی ہے قدرت کی طرف سے، امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، بخاری. تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کے جسم و جسمانیت میں یہ عارضہ موجود ہے. ان دنوں میں بھی وہ تفسیر میں آ سکتی ہے، شرکت کرے گی، البتہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. سن سکتی ہے، سننے پر پابندی نہیں ہے. اور اپنی کاپیوں میں بھی آیات تو نہ لکھے، البتہ تراجم لکھے. اور حاصل اور تفسیر سب لکھ سکتی ہے ان ایام میں بھی، البتہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے. اور احتیاط یہ ہے کہ آیات کی جگہ چھوڑ دے. بعد میں جب نماز پڑھنے لگے ان دنوں میں پھر آیات لکھے. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ آیات کا بے لفظی ترجمہ بھی نہ لکھے کیونکہ وہ بھی قرآن ہے، لیکن نہیں، مختار قول یہ ہے کہ وہ لکھ سکتی ہے، جیسے سن سکتی ہے. ہاں احتیاط یہی ہے کہ وہ آیت بما ترجمے کے، جب آیت چھوڑ رہی ہے تو ترجمہ بھی چھوڑ دے اور آگے تفسیر، بیان، مسائل، احکام سب ضبط کرے. انشاءاللہ تعالی اس سے آرام آئے گا. وقفے کے بعد انشاءاللہ تفسیر و تاویل اور مفسرین کے اقسام اور بعض شرائط و آداب عرض کر دیتے ہیں. وقفہ کر لیں.